بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یا میں ہی اس کی جزا ہوں گا۔ اس لیے کہ روزہ باطنی عبادت ہے جس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں، اور کسی دوسرے کو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ روزہ دار ہے۔ اس بنا پر اس کی جزا بھی بے حد و حساب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دخول جنت تو رحمت کے طفیل میں ہوگا، اور وہاں درجات عبادت کے صدقہ میں اور ہمیشہ رہنا روزے دار کے لیے ہوگا، کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بکثرت مشائخ کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، اور بعض مشائخ کو دیکھا کہ وہ صرف ماہ رمضان المبارک کے روزہ رکھتے تھے۔ ان کا یہ عمل اس لیے تھا کہ رمضان کے روزے سے ثواب حاصل ہو اور ماسوات دنوں میں روزہ نہ رکھ کر ریاکاری سے محفوظ رہیں۔ میں نے ایسے مشائخ کو بھی دیکھا ہے جن کو روزہ دار ہوتے ہوئے بھی کوئی نہ جانتا تھا کہ وہ روزے سے ہیں۔ اگر کوئی کھانا سامنے لے آتا تو کھا بھی لیتے اور نفل روزہ افطار کر لیتے تاکہ روزہ دار معلوم نہ ہو۔ یہ طریقے سنت کے زیادہ موافق ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک دن ان کے ہاں تشریف لائے تو دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے لیے حلوہ رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا، میں نے تو آج روزے کا ارادہ کیا تھا، لیکن لاؤ میں اس کے بدلے کل روزہ رکھ لوں گا۔ احادیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخوں میں اور محرم کے 10 دنوں میں روزے رکھا کرتے، اور ماہ رمضان اور شعبان میں بھی روزے رکھتے تھے۔ حدیث میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ آپ داؤدی روزے رکھا کرتے تھے اور اسے خیر الصیام فرمایا کرتے تھے۔ داؤدی روزہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے اور دوسرے دن افطار کرے۔ ایک مرتبہ شیخ احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں گیا تو ایک طباق حلوے کا ان کے پاس رکھا ہوا تھا، اور وہ اس سے تناول کر رہے تھے۔ مجھے اشارہ کر کے فرمایا، کھاؤ۔ میں نے بچپن کی عادت کے مطابق کہہ دیا کہ میں روزے سے ہوں۔ فرمایا، کیوں روزہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا، فلاں بزرگ کی موافقت میں روزے رکھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ کسی مخلوق کی کوئی مخلوق مطابقت کرے۔ میں نے ارادہ کیا کہ روزہ افطار کر لوں۔ انہوں نے فرمایا، جب تم نے فلاں بزرگ کی مطابقت ترک کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اب میری بھی موافقت نہ کرو، کیونکہ میں بھی ایک مخلوق ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزے سے متعلق بہت سے فرامین ہیں، لیکن آپ خاص طور پر روزہ رکھ کر سونے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی بھی جائز کام کرنے سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، خواہ انسان جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو۔ سونا روزے کو باطل نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص سحری کے بعد سو جاتا ہے اور ظہر یا عصر کے وقت اٹھتا ہے تو اس کا روزہ برقرار رہے گا۔ نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ روزہ رکھ کر سونا جائز ہے، لیکن اتنا نہ سوئے کہ نمازیں قضا ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں عبادت، ذکر، دعا اور قرآن کی تلاوت میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ اس لیے بہتر ہے کہ نیند اور عبادت میں توازن رکھا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بہت سے فرامین ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ البتہ عمومی طور پر حضرت عائشہ سے مروی ایک حدیث میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات حالت جنابت میں روزہ رکھ لیتے تھے اور غسل فجر کے بعد کرتے تھے۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں صبح ہوتے یعنی فجر کا وقت ہو جاتا کہ آپ جنابت کی حالت میں ہوتے، پھر آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھتے۔
یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھ کر سو جائے اور بعد میں بیدار ہو تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو۔